سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب۔ تو لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی پھر بدعت میں ہے، اس کو کیوں استعمال کرتے؟ گھڑی کیوں ہاتھ میں باندھتے ہو؟ حضور نے گھڑی نہیں باندھی، حضور نے گاڑی پر سفر نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ حضور نے جہاز پر سفر نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں احداث فی الدین اور ایک کو کہتے ہیں احداث للدین۔ احداث فی الدین کا مطلب یہ ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر اور دین سمجھ کر دین کے اندر کسی بات کا اضافہ کرنا، اس کو کہتے ہیں احداث فی الدین۔ دین کے اندر، دین کے معاملے مسئلے شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جو نہ قرآن کے اندر ہے نہ سنت کے اندر ہے۔ میں نے تفصیل سے عرض کی تھی یہ بات، اور اس کو ثواب اور دین سمجھ کر کرنا، اس کو احداث فی الدین کہتے ہیں، اور یہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ ایک ہے احداث للدین۔ احداث للدین کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی نئی ایجاد کو، کسی سہولت کو، کسی سفری سہولت کو، یا کسی ایسی چیز کو جس کا پہلے وجود نہیں تھا اب اس کا وجود آیا ہے، اس کو استعمال کر کے اور اس کو ذریعہ اور سبب بنا کر دین کی اشاعت، دین کے پھیلانے کا، یا اپنی ذاتی ضروریات اور سہولت کا اس کو ذریعہ بنایا جائے، اس کو دین نہ سمجھا جائے۔ دین پھیلانے کا سبب تو سمجھا جائے لیکن اس کو دین نہ سمجھا جائے، یہ احداث للدین کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر تمام جتنی بھی نئی ایجادات ہیں تو یہ بدعات کے زمرے کے اندر نہیں آتی ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ مائک میں نے لگایا ہوا اور کوئی کہے کہ یہ مائک لگانا بدعت ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں مائک نہیں تھا، تو دیکھو کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ مائک جو ہے اس پر ہمیں کوئی دلیل دیں، کوئی قرآن اور سنت سے دلیل دیں کہ مائک لگانا جائز ہے، تو بھائی دلیل کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہر بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ مسئلہ سمجھیں کہ دلیل اس چیز کی ہوتی ہے، اگر میں کہوں کہ یہ مائک لگانا سنت ہے، اگر میں یہ کہوں مائک لگانا دین ہے، تو پھر آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ مائک لگانا دین ہے، لہٰذا جب آپ نے اس کو دین قرار دے دیا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ میں نے تو یہ اس لیے لگایا ہوا کہ تاکہ میری بات آگے تک دور تک پہنچ جائے، لہٰذا میں اس کو صرف بات کے پہنچانے کا ذریعہ سمجھتا ہوں، میں اس کو دین نہیں سمجھتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ کوئی کہتا ہے جہاز میں سفر کیوں کر رہے ہو، تو اتنی بات اس سے پوچھئے کہ حضور کے زمانے میں دین کے لیے سفر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ وہ کہے گا ہوتا تھا۔ اور حضور کے زمانے کے اندر علم کے حصول کے لیے سفر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ وہ کہے گا واقعی ہوتا تھا۔ اس سے آپ یہ سوال کریں کہ حضور کے زمانے میں تبلیغ کے لیے جب حضور جایا کرتے تھے تو اس میں سفر کیا کرتے تھے نہیں کیا کرتے تھے؟ تو جواب ہوگا کہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس وقت سواری اونٹ تھا، اس وقت سواری گھوڑا، اس وقت سواری گدھا، اس وقت سواری خچر، پیدل سفر ہوتے تھے، سفر موجود تھا لیکن سواری کی یہ نوعیت نہیں تھی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سفر موجود تھا، سواری یہ نہیں تھی، لہٰذا سفر آج بھی دین ہے، سواری کی نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ اس وقت سواری وہ ہوا کرتی تھی، آج سواری جو ہے جہاز اور کار کی شکل کے اندر ہے۔ اس لیے سفر تھا، سواری نہیں تھی۔ تو بات جو ہے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کوئی اگر ان نئی چیزوں کو بھی بدعات کے زمرے میں شمار کرے تو یہ اس کی جہالت اور بیوقوفی ہوگی، اور حقیقت بات یہ ہوگی کہ اس کو بدعت کی تعریف کا پتہ نہیں ہوگا۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب۔